کہ جہاز گرے ہیں, بھارتی جہاز گرے ہیں, اس کا پروف کیا ہے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے نا, اس کا پروف کیا ہے؟ تو جناب حاضر ہے, ابھی تھوڑی دیر میں پروف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, اور ایک نہیں کئی پروفس رکھیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا, میں ایک نہیں میں کئی پروفس آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اور میں ہمیشہ آپ سے بات کہتا ہوں کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہ پروفس جو ہیں وہ ہمارے نہ ہوں, ہمارے میڈیا کے نہیں میں آپ کو شو کروں گا, میں ان کے میڈیا کے شو کروں گا, میں ان کے لوگوں کے شو کروں گا, میں ان کے جو مقامی افراد ہیں میں ان کے کلپس جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا, تاکہ اس کو یہ لوگ ڈینائی بھی نہ کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, تاکہ ان کو پتہ لگے ان کو کیسا منہ توڑ جواب ملا ہے کل رات کو. اور مائنڈ یو, یہ کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جناب ہم نے ان کے جو ہے وہ 5 جہاز گرا دیے ہیں اور ڈرونز ہم نے گرا دیے ہیں تو شاید کہانی ختم ہوگی, کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی, بلکہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے, پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. یہ سلسلہ بھی آگے چلے گا. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں ایک چیز ذرا رات کے حوالے سے جو ہے میں شیئر کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس جو فگرز آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب کل رات کی جو ہماری ٹرانسمیشنز تھیں, جو ہم نے لائیو ٹرانسمیشنز کی, اس کے علاوہ جو بھی افراد جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ آئے, 66 لاکھ افراد نے ایک دن میں جو ہے وہ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ایکسیس کیا کل کے دن میں. اور یہ مطلب یہ سٹیٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ اوتھینٹک نیوز کے لیے ٹرسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر تشریف لائے اور آپ نے یہ سارا کچھ جو ہے وہ یہ عزت ہمیں بخشی ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے سب سے پہلے پاکستان میں جو ہے یہ خبر بریک کی تھی کہ بھارتی جہاز جو ہے وہ گرائے گئے ہیں. ہم نے صرف یہ نہیں بلکہ ہم نے آپ کو جہازوں کی قسم بھی بتائی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ وہ جگہیں بٹنڈا وغیرہ اور یہ ساری جگہ جہاں پہ یہ گرے تھے ہم نے آپ کو وہ سپاٹس بھی سب سے پہلے بریک کر کے دیے تھے, جب تک دیگر پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ ایکچولی اس کو رپورٹ بھی نہیں کر رہے تھے. یہاں تک کہ آفیشیل ورژنز بھی ابھی نہیں آئے تھے, لیکن یہ خبر جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی. ہمارے پاس اگر کوئی سورسز سے کوئی خبر آتی ہے تو وہ ایمی ہم آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرتے, اس کو بڑا اوتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے, ویٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے. اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آگے بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح ہی جاری رہے. اچھا جی, آئی نیڈ ٹو گو بیک اور آئی نیڈ ٹو اسٹارٹ کہ بیسکلی یہ کل رات کو 12:35 کے اوپر جو ہے یہ میزائل جو ہے وہ داغے گئے. انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ 9 مختلف جو ہے وہ جگہوں کے اوپر سٹرائک کیا گیا ہے. ہمارے پاس جو آخری رپورٹ آئی تھی وہ یہ تھی کہ 5 یا 6 مختلف ایریاز ہیں جہاں پہ سٹرائک کیا گیا ہے. اس میں سے کئی جو ہیں وہ مسجدوں کو ٹارگٹ کیا گیا. مریدکے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ ایک ایجوکیشنل کمپاؤنڈ تھا, اسے وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا, اور ساتھ ہی ایک مسجد تھی, مسجد کو بھی جو ہے وہ شہید کیا گیا اس میزائل حملے کے اندر. دوسرا, اور مختلف جو ایریاز جہاں پہ جو وہ ٹارگٹنگ ہوئی ہے وہاں پہ مساجد کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, لیکن چند میزائل جو ہے وہ ان کے اتنے ناکارہ تھے کہ وہ مس فائر ہوئے ہیں, اور وہ اپنے سپاٹس کو جو ایکسپیکٹڈ تھا یا جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ شاید یہاں پہ جو ہے وہ اس کو سٹرائک کریں گے, وہاں کے بجائے ان کے ٹارگٹس ہی جو ہیں وہ مس ہوئے ہیں. تو دوسری بات یہ, ایک افسوسناک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ, وہ بھی میں اس کے بارے میں جو ہے وہ میں بات کرنا چاہوں گا خاص طور پہ, جس کے بارے میں جس کی یہ تصویر بھی جو ہے وہ سامنے آئی, اور اس بچے کے بارے میں یہ بتایا گیا جس کا نام ارتضیٰ عباس جو ہے وہ بتایا جاتا ہے, وہ بھی ان حملوں کے اندر جو ہے وہ شہید ہوا ہے. تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے, بھارتیوں کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر کہیں پہ کالک ملے نا تو وہ پکڑ کے اس سندور نے پورا منہ کے اوپر اپنے مل لینا کہ ایک چھوٹا سا 8 سال کا بچہ جو ہے وہ تمہاری اس بربریت کا نشانہ بنا ہے, اور یہ شہید ہے ہمارا, یہ پاکستان کا شہید ہے جس کو تم لوگوں نے سٹرائک کیا ہے کل رات کو, اور جس کو اتنا بڑھ چڑھ کے وہ جو تمہارے 56 انچ والا مودی ہے نا, اس کو جا کے اس بچے کی تصویر ضرور دکھانا کہ تو نے یہ کیا ہے, یہ رات کو تو نے یہ حرکت کی ہے کہ ایک بچے کو تو نے شہید کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا خون جو ہے وہ نریندر مودی کے ہاتھ کے اوپر لکھا جائے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. ویسے تو آپ لوگ کو اور کچھ کر نہیں سکے, لیکن پاکستان نے جو اس کا جواب دیا, ظاہری بات ہے پاکستان نے سویلین آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا, پاکستان نے جو ہے ان کی ملٹری انسٹالیشنز کو, پاکستان نے ان کے ایئر فورس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا. ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ 3 رافیل طیارے, ایک SU-30, اور اس کے بعد رات کو جو لیٹ خبر آئی وہ یہ تھی کہ MiG-29, یہ 5 طیارے جو ہیں وہ گرائے گئے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈرونز, ایک تو سرویلنس کے ڈرونز, اٹیک کرنے والے ڈرونز, ہر قسم کے ڈرونز جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. ان کی تعداد جو ہے ابھی کنفرم نہیں ہے وہ, لیکن ظاہری بات ہے 1-2 سے زیادہ تعداد ہے. ایگزیکٹ نمبرز جو ہیں وہ ابھی اس کے آ رہے ہیں, جب تک وہ آئیں گے نہیں آئی ول ناٹ گیو یو دا فگر. ناؤ پروف, سب سے بڑی بات یہ پروف کیا ہے, آئیے ذرا پروف کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے ان کا میڈیا آج صبح 8:54 کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کرتا ہے, دا ہندو ان کا بڑا مانا جانا جو ہے وہ میڈیا آؤٹ لیٹ ہے, وہ سب سے پہلے ٹویٹ کرتا ہے, یہ دیکھیے گا, جسٹ ان
At least 3 Indian jets have crashed in Jammu and Kashmir's Akhnor, Ramban and Pampore areas, a government official told The Hindu. تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, صرف ٹویٹ نہیں کیا, انہوں نے وہ تصویریں بھی شیئر کی, انہوں نے ساتھ یہ تصویریں بھی شیئر کی جس کے اندر جو ہے وہ پروف ہوتا ہے کہ جناب ان کے جہاز گرے ہیں. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت کیونکہ اتنی امبیرسمنٹ ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا انفارمیشن بلیک آؤٹ اس وقت چل رہا ہے, اس کو ٹوٹل ہر طریقے سے جو ہے نا جیسے کہتے ہیں نا کپڑا ڈال دو بند کر دو, نہ جانے دو اس انفارمیشن کو باہر, یہ صورتحال ہے. اور میرے بھائی یہ ابھی کہانی شروع ہوئی ہے, ابھی یہ میں نے آپ کے سامنے پہلا پروف رکھا, آگے دیکھیے ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتا کیا ہوں میں. تو یہ دا ہندو نے اس کو ٹویٹ کیا جب اچھی خاصی امبیرسمنٹ ہو گئی, اور ظاہری بات ہے انڈیا کے اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ چیخیں مارنا شروع ہو گئے, تو بعد میں جا کے ہندو نے جو ہے وہ اپنی اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا. تصویریں جاری ہو چکی تھیں, وہ یہ کلیم کر چکے ہوئے تھے, اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. آئیے جناب اب ذرا پروف نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. پروف نمبر 2, دا انڈین ایکسپریس. یہ دیکھیے گا جناب, انڈین ایکسپریس جناب بھارتی ٹائم کے مطابق تقریباً صبح 10:30-11 بجے جو ہے وہ یہ ٹویٹ کرتا ہے. ایکسپریس چندی گڑھ, دا انڈین ایکسپریس. 1 civilian dead, 9 injured as unidentified aircraft crashes in village near Bhatinda Air Force Base. لیں جناب, بھٹنڈا کہا تھا نا آپ لوگوں کو, یہ انڈین ایکسپریس خود یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب بھٹنڈا کے پاس جو ہے وہ ایک جہاز گرا ہے ہمارا, اور اس جہاز کی وجہ سے جو ہے وہ یہ نقصان ہوا ہے جس میں ایک سویلین جو ہے وہ اس کی ہلاکت ہوئی ہے اور 9 اس کے اندر انجر ہوئے ہیں. یہ بھی اچھا, اس کے بعد یہ تصویر بھی سامنے جو ہے وہ شیئر ہو رہی ہے, ایریا کو کارڈن آف کر لیا گیا, بند کر دیا گیا, لوگوں کو اب اس کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا. نمبر 2, کمل دیپ سنگھ, یہ جناب وہاں کا کوئی لوکل ہے, اس نے یہ ٹویٹ کیا, اے کریش اینڈ اے کیجولٹی ان بھٹنڈا پنجاب ایئر اسٹرائک. یہ صبح 6:15 بجے کا ٹائم ہے. یہ ایک اور ٹویٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. میں ذہن میں رکھیے گا یہ ہماری بڑی محدود ریسرچ ٹیم ہے جس کے ذریعے ہم آپ کے سامنے یہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں. ہم کوئی بہت بڑا کوئی میڈیا آؤٹ لیٹ نہیں ہے, ہم لوگ صرف 4 لوگوں کی ٹیم ہے. یہ 4 لوگوں کی ٹیم نے اتنی جلدی یہ سارے جو ہے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں. اس کے بعد آگے OSINT ڈیفینڈر, یہ جناب کیا کہتا ہے, اس کی ٹویٹ دیکھیے. انڈین آفیشلز who spoke earlier to Reuters have confirmed that 3 fighter jets operated by the Indian Air Force crashed this morning in Jammu and Kashmir, refusing to elaborate on the reason for the crashes or if they were shot down by Pakistan. اچھا جی, جہاز گرے ہیں لیکن گر کے جو ہے وہ کیوں کس طرح گر گئے, ظاہری بات ہے اہمی تو نہیں گرنے نا, کسی نے ان کی بیٹری تو نہیں نکال لی ہے, اس کا پیٹرول تو نہیں نکال دیا کہ ڈھڑک کر کے جو ہے وہ گر گئے. تو اس طرح یہ جناب پاکستان نے کیا ہے, پاکستان نے آپ کے جہاز گرائے ہیں. آگے چلیں, ابھی اور پروفس ہیں, میں آپ کے سامنے اور پروف رکھتا ہوں تم لوگوں کی ایسی کی تیسی. آگے دیکھیں, رائٹرز, اب یہ جو سٹوری کا ذکر کیا جا رہا تھا رائٹرز کا, رائٹرز نے جو ہے اس کی یہ تصویریں بھی جاری کی ہیں. ہیڈنگ کیا دیتا ہے, 3 fighter jets crashed in India's Jammu and Kashmir, local government sources سے. یہ لیں, لوکل گورنمنٹ سورسز کے ذریعے جو ہے رائٹرز یہ خبر دے رہا ہے. اب رائٹرز جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے, نہ انڈین ہے نہ پاکستانی ہے, وہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے. اور ذہن میں رکھیے گا وہ 3 fighter jets جو ہے وہ جموں اینڈ کشمیر میں کہہ رہا ہے, وہ کشمیر کے باہر علاقوں کی بات نہیں کر رہا, ابھی صرف کشمیر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ 3 جیٹ جو ہے وہ یہاں پہ تو گرے ہیں, یہ تو کنفرم ہے. اور اس کی تصویریں بھی جو ہیں انہوں نے جاری کی ہیں, یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی تصویریں ہیں جو دیکھا جا سکتا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ تو, اور اس کے بعد وہی ہوا ہے کہ جب یہ تصویریں آؤٹ ہوئی ہیں, یہ سوشل میڈیا کے اوپر گئی ہیں, ٹھک 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 کر کے جو ہے وہ سارا ایریا کارڈن آف کر دیا گیا کہ نہیں انفارمیشن باہر نہیں جانی چاہیے. میں خبر بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کے اندر تسلی ہو جائے. سری نگر, رائٹرز, the 3 fighter jets crashed in India's Jammu and Kashmir territory on Wednesday, 4 local government sources told Reuters. 4 مختلف سورسز رائٹرز کو بتا رہی ہیں. Hours after India said it struck 9 Pakistani terrorist infrastructure sites across the border, a Pakistani military spokesperson told Reuters 5 Indian aircrafts had been shot down, a claim not confirmed by India. ظاہری بات ہے شرم سے منہ کالا ہو گیا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں. تو لیکن خبر, میں بار بار یہی کہتا ہوں نا کہ آج کے اس دور میں خبر کو کس طرح چھپائیں گے, کس طرح بند کریں گے, پاسبل نہیں ہے آپ کے لیے. تو ایک جو ہے وہ یہ, آ جائیں اور آگے چلیں. پروف, اگلا پروف لے جناب. وکرت جیت سنگھ, یہ جناب انہی کا ہی ایک جرنلسٹ ہے, انہی کا ہی ایک اینالسٹ ہے, اور کالمز لکھتا ہے ٹائمز آف انڈیا میں, ہندوستان ٹائمز میں, منی کنٹرول میں, وار کورسپونڈنٹ ہے. دیکھیے کیا ٹویٹ کر رہا ہے. لاس آف انڈین ایئر فورس ایئر کرافٹ کمپلیکیٹس دا اسٹریٹجک آؤٹ کمز آف ٹیرر انفرا ڈیمولشڈ اینڈ ٹیررسٹ کلڈ ان آپریشن سندور. وہ کہہ رہا ہے بھائی جان یہ تو ہمارے ہی جہاز گر گئے ہیں, یہ کس قسم کا آپریشن سندور تھا. یہ خود سوال کر رہا ہے, یہ ان کا کالمنسٹ ہے, کوئی ہمارا نہیں ہے, انٹرنیشنل کالمنسٹ نہیں ہے, انڈیا کا اپنا ہے, اپنا کالمنسٹ ہے. An escalation from now on or in future in retaliation to a terrorist massacre will have to factor in more carefully the enemy's air defenses.
کہہ رہا ہے بھائی جان اگلی دفعہ جو ہے وہ کرنا پڑے گا تو ہمیں تو ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا, وہ تو بڑا ایڈوانس ہے. کیا کہتا رہا ہوں میں, کیا کہتا رہا ہوں اتنے دنوں سے, میں یہی بات میں کہتا رہا تھا کہ بھائی ہماری پاکستانی ایئر فورس آپ سے زیادہ ایڈوانس ہے, پنگا مت لینا. یو ول ناٹ ایون بلڈی نو کہ واٹ ہیز ہٹ یو. آئی ایم سوری, آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ آپ کو ہٹ کس چیز نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دس از ہاؤ امبیرسنگ اٹ از فار یو ناؤ. دیکھ لیجئے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد آگے چلیں, آگے چل کے جناب اور بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. یہ لیں جی, یہ ایک اور بڑا اگزامپل ہے. یہ جناب انڈیا ٹوڈے کے اوپر جب ٹرانسمیشن چل رہی تھی تو انڈیا ٹوڈے میں انہوں نے اپنا جرنلسٹ جو ہے وہ وہاں پہ لیا ہوا تھا. اب یہ جرنلسٹ جو ہے وہ آپ کو ان کی سکرین پہ نظر نہیں آ رہا بائی دا وے, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو اس نے اس ٹرانسمیشن کے دوران جو ہے اس نے رپورٹ کرتے کرتے اس نے کہا کہ جناب ہمارے پاس یہاں پہ خبریں ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک جہاز جو ہے وہ گر گیا ہے. جہاز کون سے والا ہے ایسا ہمیں نہیں پتا, یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم یہ آپ کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جہاز گرا ہے. یہ ٹرانسمیشن کے انڈیا ٹوڈے کی ٹرانسمیشن میں چلی ہے یہ چیز. اب انڈیا ٹوڈے جو ہے وہ ایک بڑا معتبر قسم کا ان کا ادارہ ہے, کوئی ایسا ویسا نہیں ہے جس کو بڑی کریڈیبلٹی انڈیا کے اندر دی جاتی ہے. اس نے بھی یہ کنفرم کیا کہ ہاں جی جہاز گرا ہے. اس کے بعد آگے چلیں. اس کے بعد جناب ایک جو ہے یہ خاتون ہے, اس کی ویڈیو جو ہے وہ آتی ہے اور اس ویڈیو کے اندر یہ لڑکی جو ہے وہ پوری طرح, اب یہ وہاں کی لوکل جموں اینڈ کشمیر کی لوکل ایک جرنلسٹ ہے جو اپنا غالباً کوئی یوٹیوب چینل چلاتی ہے یا کوئی چھوٹا جو ہے وہ چینل چلاتی ہے, اس کے اندر وہ رپورٹ کر رہی ہے. اور وہ صرف ایک جگہ نہیں جا رہی ہے, وہ مختلف جگہوں کے اوپر جا رہی ہے اور جا کے ان ایریاز کو بھی بتا رہی ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ ملبہ جو ہے وہ جا رہا ہے. اب وہ بیچاری اس بچی کو تو نہیں پتا کہ یہ ملبہ کس چیز کا ہے, یعنی کہ وہ کوئی فیول ٹینک ہے یا پورے جہاز کا ملبہ ہے. لیکن جس جگہ کے اوپر یہ ان کا جہاز گرا ہے وہاں پہ آ کے جو ہے ان کی انڈین آرمی نے ٹک ٹک کر کے جو سارا کچھ گھیر لیا. لیکن چونکہ انیشلی یہ لڑکی جو ہے وہاں پہ پہنچ گئی, اس نے جا کے اس کی ویڈیو وغیرہ بھی بنا لی, بتا دیا کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ملبہ وغیرہ گر گیا ہے. اب اس لڑکی کو بھی اسکرینوں سے ہٹا دیا گیا کہ خبردار اس کے اوپر بات نہیں کرنی, خبردار اس کے اوپر نہیں بولنا. لیکن تب تک ظاہری بات ہے جی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ اسے نہیں کنٹرول کر سکتے, انفارمیشن جو ہے وہ باہر آ گئی. اس کے بعد ایک اور ویڈیو یہ آپ کے سامنے ہے, یہ اخنور سے یہ ویڈیو ہے جہاں پہ جو ہے وہ یہ آیا کہ جناب 2 انڈین پائلٹس جو ہیں انہوں نے ایجیکٹ کیا ہے اور SU-30 جہاز جو ہے وہ یہاں پہ گرا. ہم نے آپ کو کل رات کو سب سے پہلے خبر یہ بریک کر کے دی تھی کہ SU-30 جہاز جو ہے وہ اخنور میں گرا ہے, وہاں پہ اسے اسٹرائک کیا گیا ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ لوکلز نے بھی جو ہے یہ بات کی کہ جناب جی ہاں یہاں پہ جو ہے وہ پائلٹ نے جو ہے وہ ایجیکٹ کیا ہے اور جہاز جو ہے وہ یہاں پہ آ کے گرا ہے. تو جناب یہ اتنے پروفس ہیں کہ جس کو آپ چھپا نہیں سکتے. میں درخواست کروں گا وہ تمام افراد, میں انڈیا سے خاص طور پہ اس وقت مخاطب ہوں, وہ تمام افراد جو ہمارے چینل کو VPN کے ذریعے جو ہے وہ دیکھتے ہیں, بیکاز ظاہری بات ہے وہاں پہ استعمال کیا گیا ہے بلاک کرنے کا اور ہمارے چینل کو انڈیا کے اندر ایکسیس نہیں ہے. ٹیک آؤٹ دیز ویڈیوز, اس کے کلپس بنائیے اینڈ شیئر اٹ ان واٹس ایپ گروپس. یہ سارے پروفس جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ اس کو جھٹلا کے دکھائیں. آپ اس کو اگر ٹوٹل کریں گے نا, اصل بات کیا ہے, اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام یہ جو 5 جہازوں کی بات ہو رہی ہے, 3 رافیل اور SU-30 اور MiG-29, اس کو اگر آپ ٹوٹل کریں گے نا ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے بھارت کا, ملینز آف ڈالرز کا. اور آپ نے کیا حرکت کی, کیونکہ آپ بے شرم ہیں, کیونکہ آپ بغیرت ہیں, آپ ایک گھٹیا جو ہے وہ حکومت ہیں, آپ نے رات کے اندھیرے میں یہ حملہ کیا. آپ کے اندر اتنی بھی جرت نہیں تھی کہ آپ دن کے اندر یہ کام کرتے, آپ نے رات کے اندھیرے میں کیا ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا, یہ جو آپ کے چڑیاں آپ کی ماری گئی ہیں, یہ جو 5 چڑیاں آپ کی اٹھا کے پھینکی گئی ہیں, یہ پاکستان نے ابھی صرف ڈیفنس میں کیا ہے. ٹھیک ہے, بدلہ تو ابھی باقی ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں بدلہ تو ابھی باقی ہے. آگے دیکھیے گا. تو دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. اور صرف کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی, اور بھی چیزیں جناب آپ کو شیئر کرتے ہیں, صرف اتنی کہانی نہیں ہے. یہ ذرا دیکھیے گا جناب, یہ ان کے جو ڈرون گرے ہیں یہ اس کی فوٹیجز بھی جو ہے وہ سامنے ہے. یہ دیکھیے گا, یہ فوٹیجز جو ہے یہ سیالکوٹ سیکٹر میں ڈرون جو ان کا گرا ہے اس کی فوٹیج آپ کے سامنے حاضر ہے. یہ ان کا ڈرون جو ہے وہ اس طرح گرایا گیا ہے, اس کے پارٹس وغیرہ 1 منٹ میں ویریفائی ہو جائیں گے کہ یہ انڈیا سے جو ہے فلائی ہوگا. اس کا مطلب وہ فورنزک کروانا ہوتا ہے, 1 منٹ میں کلیئر ہوگا. اور ظاہری بات ہے اور کہاں سے آنے, اسی وقت جو ہے وہیں سے آنے. دوسری بات یہ ان کی ایک پوسٹ ہے جناب, یہ سانگھڑ پوسٹ ہے ان کی, اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بمباری کی گئی پاکستان کی جانب سے. یہ اس کے اڑانے کے مناظر ہیں, اس کی ویڈیوز جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں, اور کس طرح اس کو جو ہے اڑایا گیا ہے. اور ان کو اپنی پوسٹیں جو ہے وہ خالی کر کے بھاگنا پڑا ہے ایکچولی وہاں سے, بیکاز یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا سویر قسم کا جو ہے وہ جواب آئے گا. ایک اور امپورٹنٹ بات
کہ یہ جتنے ان کے جہاز اڑے ہیں پاکستان نے اپنی ایئر سپیس کو وائلیٹ نہیں کیا ہے. پاکستان نے جو کارروائی کی اپنی ایئر سپیس میں رہتے ہوئے کی ہے, اور بیونڈ ویژول رینج جو میزائلز ہیں ان کا استعمال ہوا ہے. اور ہم نے آپ کو جو پہلے بتایا تھا کہ پاکستان کی جو صلاحیت ہے PL-15 کی, یہ اس کے ذریعے اٹیکس کیے گئے ہیں, اور ان کی جو ہے وہ حدود کے اندر گھس کے یہ میزائل جو ہیں ان کے جہازوں کو اڑایا گیا ہے. پاکستان کا ایک جہاز یہ لوگ ٹارگٹ نہیں کر سکے. شیم آن دیم, سیریسلی شیم آن دیم. آپ کی جو لسٹ ہوگی نا, آپ کی جو لسٹ ہوگی جب آپ لکھیں گے, جب آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر چلائیں گے, میں آپ کو یہ بات بتا دوں, سب سے پہلے جو نام لکھا جائے گا اس 8 سال کے بچے کا لکھا جائے گا کہ آپ نے ایک 8 سال کے پاکستانی بچے کو شہید کیا آپ نے. یہ ہے آپ لوگوں کا کمال, یہ ہے آپ لوگوں کی درندگی. کیونکہ ظاہری بات ہے ایک گھٹیا دشمن جو ہے اس کی یہی نشانی ہوتی ہے. تو دس از واٹ یو ہیو ڈن. آگے اور خبریں بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قومی سلامتی کی کمیٹی ہے اس کا آج جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے, اور جو پاک افواج ہیں, جو مختلف ہماری جو سروسز ہیں, ان کو پوری طرح جو ہے وہ اب گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ بھارتی جارحیت کا جو ہے وہ آپ بھرپور جواب دے سکتے ہیں. اور اس میں کہا گیا ہے کہ جناب 6 اور 7 مئی کی شب بھارتی مسلح افواج نے پاکستان کی خود مختار سرزمین پر مربوط میزائل فضائی اور ڈرون حملے کیے ہیں, جن میں پنجاب کے علاقے سیالکوٹ, شکر گڑھ, مرید کے اور بھاولپور کے علاوہ آزاد جموں کشمیر کے علاقے کوٹلی اور مظفر آباد جو ہیں وہ شامل ہیں. تو یہ حملے جو ہے بلا اشتعال اور بلا جواز تھے, اور دانستہ طور پر شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا, جنہیں بھارت نے نام نہاد دہشت گرد کیمپس کی موجودگی کا جھوٹا بہانہ بنا کر نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں معصوم مرد, خواتین اور بچے شہید ہوئے اور شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا, جن میں مساجد بھی شامل ہیں. اعلامیے میں کہا گیا کہ بھارت کے اس جارحانہ اقدام سے برادر خلیجی ممالک کی کمرشل پروازیں بھی شدید خطرے سے دوچار ہیں. ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ اسلام آباد کی ایئر سپیس جو ہے وہ کھول دی گئی ہے. لاہور کی ایئر سپیس پہلے خبر آئی تھی کہ اسے کھول دیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے اسے دوبارہ بند کر دیا گیا ہے. تو یہ جناب صورتحال ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے بارے میں جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ ہم آپ کو آگاہ کریں. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ قانونی حوالے سے, سیاسی حوالے سے جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو ملٹری کورٹس کا جو ایک فیصلہ تھا وہ آج سنا دیا گیا ہے, اور حکومت کی جو اپیل تھی اسے منظور کر لیا گیا ہے. 5-2 سے یہ ڈیسیجن آیا ہے, اور اس میں حکومت کی اپیل کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے جی سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے. تو 9 مئی سے صرف 2 دن پہلے جو ہے وہ یہ ڈیسیجن آیا ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ اب وہ تمام سویلینز جن کے اوپر مختلف قسم کی جو ہے وہ مقدمے چل رہے تھے وہ ملٹری کورٹس میں کافی حد تک کے جو ہے وہ فیصلے ہو چکے ہوئے تھے, محفوظ ہوئے ہوئے تھے, اب وہ سزائیں جو ہیں وہ اناؤنس بھی کر دی جائیں گی. تو قانونی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. جی تو دوستو, آج جو بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 5 لڑاکا ہتھیارے بھارت کے مار گرائے ہیں, لیکن وہ نہیں تھے مار رہے. لیکن منصور بھائی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں ویڈیو دی, اور یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ان کے چینل پر, اور انہوں نے اس میں پروف دکھائے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کے یہ ملبے پڑے ہیں, یہ جہاز پڑے ہیں, اور یہ صرف ٹریلر تھا, اور آگے جو حملہ ہونا ہے اس کے لیے تیار رہیں.